اب یہی وجہ ہوتی ہے اللہ نبی کی محبت اسے نہیں آتی ہے، کوئی حکم دیا جائے اللہ کا ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتا، نبی کے طریقوں پہ چلنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ آج تھوڑی سی عادت لگی، کل اس سے زیادہ لگ جاتی ہے۔ اور موبائل کی مثال بالکل علماء نے دی ہے، جیسے یہ کھجلاہٹ کی ہے، جن کو کھجلیوں کی بیماری ہوتی ہے، جتنا آپ اسے رگڑتے رہو کھجلاتے رہو مزہ آتا رہتا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ بعد میں اگر یہ زیادہ ہی اس طرح کرتا رہا اتنا زہریلا بن جاتا ہے کہ کھجا کھجا کر بسا اوقات اس کا زہر ناخنوں میں بھی پہنچ جاتا ہے، اور ناخنوں کے ذریعے سے منہ میں اور دل دماغ میں بھی جا کر اس کے تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج موبائلوں کو ایسے ہی کھجاتے بیٹھ رہے ہیں لوگ، اور یہ کھجلاہٹ اسے تباہ برباد کر دے رہی ہے۔ یہ ہو اس وجہ سے رہا ہے آج لوگ نہ ماں باپ کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، ماں باپ کی صحبت میں بیٹھو بھائیو، نہ ماں باپ کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، نہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، نہ تو اہل علم کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، نہ اماموں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، نہ اچھی جگہوں میں بیٹھ رہے ہیں، نہ مسجدوں میں دل لگ رہا ہے۔ بولو کتنے لوگ ہیں جن کا دل تنہائی میں مسجد میں لگ رہا ہے، جبکہ آپ نے پڑھا ہوگا فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منافق کو مسجد میں منافق کو ایسا لگتا ہے اور اہل اللہ کو کیسا لگتا ہے، دونوں کی مثال حضرت شیخ نے اس میں دی۔ یہ ایسے مجلسوں میں منافق کو ایسا لگتا ہے جیسے بہت پہاڑ سر پہ رکھا ہوا جس میں دبے جا رہا ہے، جلدی سے اٹھ جاؤ یہاں سے، کہیں اور جا کے بیٹھیں گے۔ اور سچے پکے مومن کو اللہ کے گھر میں ایسا لگتا ہے جیسا مچھلی کو پانی میں لگتا ہے، جیسا مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے۔ نیک صالح سچا پکا موحد اور مسلمان اس کا دل مسجدوں میں ایسا ہی لگتا ہے جیسا مچھلیوں کا دل پانی میں لگتا ہے۔ آج کون بیٹھ رہا ہے اللہ کے گھروں میں بیٹھ؟ ہمارے پاس نہ فرصت ہے، نہ موقع ہے، اور نہ ہی ایسے مجلسوں میں موقع وقت دینے کے لیے۔ اچھے اچھے لوگ بھی ہیں تو کوئی ایسا وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے کتنے ہی احباب ایسے ہیں، ان کو بہرحال بہلا پھسلا کر بھئی ہمارے طرف سے چائے پیو، ہمارے طرف سے کھانا کھاؤ، سب کی دعوت رکھتے ہیں، آپ آؤ بیٹھو، ایسا کہا جا رہا ہے، کرایا جا رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی بہانے یہ آئے۔ اور یہی وجہ ہے ہم نے پہلے سے اپنے مجلس کے بارے میں یہ طے کیا ہے، سب اپنی ضرورت سمجھ کر بیٹھے، اپنا پانی پیے، اپنا کھانا کھائے، اپنی چائے پیے۔ مجھے کئی ساتھیوں نے تذکرہ کیا کہ ہم چائے، میں نے کہا قطعاً نہیں، چائے بھی نہیں، کچھ چیز نہ کھلانی ہے نہ پلانی ہے، ضرورت محسوس کرے مجھے کچھ اپنی طلب لے کر بیٹھنا ہے، اپنی اصلاح مقصود ہے۔ جو تعلیم ہوگا اپنی اصلاح کرے گا، جس کو خود ہی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنے ذات کا ذمہ دار ہے۔ بات بھائیو یہ ہے، آپ اچھی صحبتوں میں بیٹھنے کے جب پابند بنیں گے، بڑی نورانیت محسوس کریں گے، کچھ احساس پیدا ہوگا کہ واقعی میں کہاں تباہ برباد ہو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صحبتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے خاص طور پر فرمایا کہ کم از کم اس بہانے یہ اپنے گھر میں وقت دے گا۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ماں کو باپ کو دیکھنے کے بارے میں فرمایا۔ اماں گھر میں ہیں، بیٹھو بھائیو، اماں کو طرف دیکھتے ہوئے بیٹھو۔ ابا گھر میں ہیں، ابا کے چہرے کی طرف دیکھتے بیٹھو۔ بولو آج کون ہے بھائی؟ دیکھو نا، بات دھیان سے سنو بھائیو، آپ گھر میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس تسبیح ہے، آپ تسبیح نہیں تو نہیں پڑھے چلے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں چلے گا، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی کوئی نفل نماز کا وقت نہیں ہے اور نہیں پڑھنا چاہتے چلے گا، آپ کے گھر میں ماں ہے اور باپ ہے، بس آپ صرف اپنے ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھتے رہو۔ ماں باپ کے چہرے پر نگاہ محبت کی ڈالنے پر آپ کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا بیت اللہ پر نگاہ ڈالنے کا ثواب ملتا ہے۔ بلکہ اگلی بات سنو اور پھر دھیان سے سنو، بولو عمل کریں گے؟ جن کے ماں باپ ہے قدر کرو، اپنے ماں باپ کے صحبت میں بیٹھو، نہیں ملا کوئی اللہ والا
माँ बाप की सोहबत में बैठो, माँ बाप के पास बैठो, माँ बाप के पास बैठने को सआदत समझो। मैं आपको जो बात बताने चाह रहा हूँ बहुत अहम बात है, ध्यान से सुनो। माँ बाप के सोहबत में बैठकर माँ और बाप के चेहरे का देखने का सवाब बैतुल्लाह को देखने से भी ज़्यादा है। और मैं कहूँगा इस बात में अगर किसी को शक है तो वो गुनाहगार है। बोलो, माँ बाप के चेहरे का देखने का सवाब किससे ज़्यादा है? बोलो, बैतुल्लाह को देखने से ज़्यादा है, इसमें शक मत करो। मेरे पास दलील है, सुनो दलील। मोबाइलों में अगर कोई देखने वाला है, भाइयों खुदारा चंद दिन तेरे पास मेहमान है तेरी माँ और तेरा बाप, देख और ज़ियारत कर। मोबाइल तुझे कब भी मिल सकता है। तेरे माँ बाप एक मर्तबा घर से चले गए, दोबारा नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। लेकिन अफसोस है ये माँ और बाप के सामने भी बैठकर अपने मोबाइल को इस तरह से खोल कर ऐसा नज़र आता है मालूम नहीं इसमें क्या तलाश कर रहा है। और उसमें हजाम के उकांडे में बाल इतने नहीं मिलते, इतनी गंदगियाँ मिल रही है इसको, इसके सिवा कुछ हाथ नहीं आ रहा। लेकिन ये मोबाइल की सोहबत में बैठा हो, माँ बाप के पास रहकर भी अपनी माँ बाप की ना इताअत ना अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देख रहा है। मैं जो बात आपको बताने जा रहा था उसको ध्यान से सुनिए और दलील सुनिए। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। बोलो, ये काय में है? ये हदीस है, उसका मफहूम आपको नकल कर रहा हूँ। हदीस पाक में है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू जब अपने घर में रहे और तेरी माँ या बाप दोनों में से जो भी रहे, तू अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखता रहे, इसलिए कि तेरी माँ और बाप पर हर मोहब्बत की निगाह तुझे एक कामिल हज का सवाब दिला देती है। बोलो किसका? बोलो, हज का सवाब दिलाती है। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, माँ और बाप तो रात दिन घर में ही रहते हैं, मैं 100 मरतबा अगर मेरे माँ बाप को देखूं तो? प्यारे रसूल ने फरमाया, अल्लाह के ख़जाने में क्या कमी है, एक दिन में अगर 100 मरतबा देखा, एक ही दिन में तुझे अल्लाह 100 हजों का सवाब अता फरमाएगा। बोलो कितना? 100 हजों का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। अफसोस है ये मोबाइल लेकर घर में माँ बाप होते हुए मोबाइल में तो देखता है, अपने अम्मा अब्बा को देखता है। मैंने जो जुमला कहा ध्यान से सुनो, तस्बीह नहीं पढ़े तो चलेगा, उस वक्त तिलावत नहीं करे तो चलेगा, मगर माँ बाप घर में है, बोलो मोहब्बत से क्या करो? उनके चेहरे को देखो। बैतुल्लाह को देखेंगे तो सिर्फ 20 रहमतें आप पर नाजिल होगी। बोलो कितनी? हज नहीं होगा। बोलो, बैतुल्लाह को देखेंगे तो कितनी रहमतें? 20 रहमतें। हदीस पाक में है, अत-तरगीब व तरहीब इब्नुल मुंज़िरी की किताब है, उसमें ये रिवायत मनक़ूल है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि रोज़ाना बैतुल्लाह पर 120 रहमतें नाजिल होती। बोलो कितनी? 60 रहमतें तवाफ़ यानी खाने काबा का तवाफ़ करने वाले पर, 40 रहमतें बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने वाले पर, कितनी बची? 20 रहमतें बैतुल्लाह का दीदार करने वाले पर, कितनी? तो बैतुल्लाह का दीदार करने पर बोलो कितना सवाब है? 20 रहमतें नाजिल होती है। और माँ का दीदार करने पर सब बोलो क्या होता है? हज हो जाता है। बोलो क्या होता है? हज हो जाता है। कदर करने वाले दोस्तों, कदर कर लो। मोबाइल की सोहबतें कब भी मिलेगी, माँ बाप की सोहबत कब भी मिलने वाली नहीं है। क़तअन आप। और मैंने तो वो जुमला बहुत आम किया, हमारे लिए ऊपर अल्लाह है और ज़मीन पर माँ और बाप है, याद रखो। 100 औलिया अल्लाह एक तरफ और एक माँ और बाप की दुआ एक तरफ। ये 100 औलिया अल्लाह की दुआएं हमारा इतना फ़ायदा नहीं कर सकती जो एक गुनाहगार माँ और बाप की दुआएं हमारा सीधा कर सकती। ये मत देखो कि मेरी माँ और बाप कितने गुनाहगार हैं, ये देखो वो कुछ हो, आखिर वो मेरी माँ और बाप।
یہ مضمون میں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا بھائیوں کہ ہماری عجیب و غریب عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم ماں باپ سامنے ہوتے ہوئے بھی گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، موبائلوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کو نہیں تو نہیں ملے کوئی اللہ والے، ماں باپ ہی صحیح، ان کی صحبت میں بیٹھو بیٹھو، آپ کو ترقی ہوتی رہے گی۔ مجھے ابھی یاد آیا، مدینہ منورہ لوگ سفر کر کے جب جاتے ہیں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں ایک عمل ہے مسجد قباء جانا، تو لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ جو شخص جو ہے مسجد قباء اپنے گھر سے وضو کر کر جائے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو اسے بولو عمرے کا ثواب ملے گا۔ بولو سب بولو، عمرے کب ملے گا؟ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء تقریباً 3 کلومیٹر ہے، 3 سے 4 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے پر عمرے کا ثواب اللہ دیں گے۔ اور ہمیں کہا جا رہا ہے اگر تم کو وضو نہیں ہے تب بھی، وضو نہیں ہے تب بھی، رات کے 12 بجے 1 بجے دن کا چاہے اجالا ہو، تمہاری ماں اور باپ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پرواہ مت کرو یہ زوال کا وقت ہے یا کون سا ہے، بس اپنے ماں اور باپ پر محبت کی نگاہ ڈال دو۔ تم کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، طواف کرنے کی ضرورت نہیں، تم کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں، حلق کرنے کی ضرورت نہیں، تلبیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تم کو ضرورت اگر ہے صرف ماں اور باپ کو محبت سے دیکھنے کی ضرورت ہے، صرف اتنا دیکھنے پر عمرہ نہیں، اللہ پورا حج کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ بولو پورے حج کا ثواب دے۔ اپنی ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ میں کہوں گا اگر آپ کو اللہ والے نہیں ملتے ہیں، ماں اور باپ کی صحبت میں بیٹھو۔ میرا معمول تھا، میں رات میں کبھی دیر سے آتا تھا سفر سے، تو سب سے پہلے میں آرام کرنے سے پہلے فوراً پہلے اپنی والدہ کے پاس جا کر بس ایسے ہی اوڑھ کے سوئے کہ نہیں دیکھنے کی غرض سے جا کر چہرے کی زیارت کر لیتا تھا۔ اللہ والدہ کو بڑی رحمت فرما دے، کروڑوں رحمتیں اللہ ان پر نازل فرما دے۔ آج میری آنکھیں ترستی ہے یا رب مجھے اپنے ماں باپ بتا دیں، ممکن نہیں ہے کہ وہ لوٹ کر آ جائے۔ قدر کر لو، اچھی صحبتوں میں بیٹھو، فائدے اٹھا کر لے لو میرے بھائیوں۔ وقت ہے آج اللہ نے دیا ہوا، اپنی نگاہوں کو پاک صاف رکھو، پاکیزہ کرو، بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور پھر سنو، حج کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں، دولت کی ضرورت نہیں، طاقت کی ضرورت نہیں، آپ کو جو ہے کہیں بکنگ کرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو گاڑیاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اگر لگتا ہے غریب ہے، اب یہ دیکھیے ایک مرتبہ حج کر کے آئے، دوسری مرتبہ حج اگر کر بھی لیے، بولو وہ حج کیسا ہے؟ نفل۔ سب بولو کیسا ہے؟ سب بولو کیسا ہے؟ تو یہ نفل حج تو گھر میں ماں کو دیکھ کر بھی ہو رہا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اگر کسی کو شک ہو رہا تو گناہ گار ہے وہ، کہ حج ہوتا کیا؟ توبہ کر، معافی مانگ اللہ تعالیٰ سے۔ ہوتا ہے کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا ہے، اب اس میں کیا شک ہے؟ حج ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرو، ان کی صحبتوں میں بیٹھو، ان کے اشاروں کو سمجھو۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مطلب ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی اطاعت کرو، مانو، جو بولے مانو۔ قرآن نے صرف یہ کہا اگر وہ گناہ شرک کا حکم کرے تو مت مانو، باقی سب مانو ان کا سب۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ماں باپ بعض بڑے اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، بوڑھا بوڑھی چلنے ہی نہیں دیتے بیٹے کی، بہو کی، گھر میں کسی کی، اب یہ بڑے ظلم کرتے ہیں ماں باپ، باس کرتے ہیں، اللہ کے نبی اب کیا کروں؟ اللہ اکبر، پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ سنو حدیث کے جملے ہیں، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، تیری ماں نہیں صرف یا تیرا باپ نہیں، اگرچہ کہ دونوں مل کر تیرے اوپر ظلم کرے، دونوں ظلم کرے، تب بھی
تو ان کے ساتھ تو مدبھیڑ نہیں کر سکتا. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کیا کرے تو بولو. آپ یہ حدیث سن رہے ہیں تب بھی تمہیں ان کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت بڑا احسان ہے ماں باپ کا. بات چل رہی تھی صحبتوں پر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائیوں یہ صحبت ان کی نگاہوں میں بھی بڑی تاثیر ہے. جیسے اولیاء اللہ کی صحبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، ماں باپ کی توجہات بھی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. آج یہ مضمون کوئی سمجھنے کو ہی تیار نہیں ہے. یہ بات سمجھنے سے تعلق ہمارے جتنے سالکین شرکائے مجلس ہے سب عہد کرو انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی خوب عظمت اور عزت کریں گے، انشاءاللہ ان کی اطاعت کریں گے اور موقع بموقع اپنے ماں باپ پر عزت عظمت محبت کی نگاہیں ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ، اور محبت سے ان کی دعائیں لیتے رہیں گے انشاءاللہ. مجھے یاد ہے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اب ان کے لیے ایک ہی بات ہے، بھائیوں اپنے ماں باپ کی قبر پر جایا کرو، قبرستان جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، ان کے جاؤ. ہفتے میں 1 مرتبہ تو طے کر لو مجھے جانا ہے قبرستان، جا کر کچھ پڑھا کر بخشو، اور روزانہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھو اور ایصال ثواب کرو، صدقہ خیرات کرو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہو. انشاءاللہ اگر کوئی نافرمان بھی تھا تو کثرت سے ان کے حق میں توبہ استغفار کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، اللہ اس کو اب ان کا فرما بردار بنا دیں گے. نہیں بھی ہے تب بھی ان کے حقوق ہے. ارے بھائیوں سنو اگلی بات، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر تیرے ماں باپ انتقال ہو گئے تو ماں باپ تو اب نظر نہیں آ رہے، لیکن دھیان کر تیرے اماں کی کتنی سہیلیاں تھیں اور تیرے ابا کے کتنے دوست تھے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر لے. نہیں سمجھے آپ؟ اپنے ماں باپ کے جو دوست تھے ان کے ساتھ ہی صحیح حسن سلوک کرو. یہ میرے ابا کے دوست تھے، بلاؤ ان کو، کبھی استقبال کرو، چائے پانی کرو، ان کی دعائیں لو، شفقت کرو. یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. کیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں عرض کر رہا تھا اللہ نے بہت اچھا موقع دیا ہے ہم سب کو. جن کے والدین حیات ہیں وہ خدمت کر کر اپنی جنت بنا لیں، اور جن کے ماں باپ حیات نہیں ہیں تو بھائیوں وہ آج بھی ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے جو ہے صدقہ خیرات کرتے رہیں. اور پھر بات بھی یہ ہے جنت تلاش کرنے والے بہت دور جا کر جنت تلاش کر رہے ہیں. یقیناً جنت کے ہزاروں راستے ہیں، جنت کے ہزاروں راستے ہیں، لیکن اللہ نے جنت اتنی قریب رکھا ہوا ہے کہ پیارے رسول کا ارشاد ہے الجنت تحت اقدام الامہات. جنت اللہ نے ماں کے سر پر نہیں، اللہ کے ماں کے ہاتھوں میں نہیں، اللہ نے ماں کے گود میں نہیں، ماں کے گھٹنوں پر نہیں، ماں کے پیروں کے اوپر نہیں، بلکہ ماں تمہاری جب چلتی ہے بغیر چپل کے تو ماں کے تلوے جہاں نیچے زمین پر ٹکتے ہیں، اللہ نے ماں کے تلووں کے نیچے جنت کو بچھا کے رکھا ہوا. الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بولو جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور باپ کے بارے میں فرمایا الاب اوسط ابواب الجنہ. جو جنت ماں کو اللہ نے بنایا ہے اس کا مین گیٹ اللہ نے باپ کو بنایا ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی چاہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے تو کہے اپنے ماں اور باپ کو دیکھو، جس کے ماں باپ جس سے راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور جس کے ماں باپ ناراض ہے اللہ اس سے ناراض ہے. صحبتیں لینا ہے، بولو کس کی لو؟ اپنے ماں باپ کی صحبتوں میں بھی بیٹھو. میں کہوں گا یہ مجلس انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گی. پھر یہ سب فائدے جو ملیں گے ہم کو اہل اللہ کے مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد ملیں گے. ظاہر ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہم تو بس سرسری طور پر یہ باتوں کو لیتے ہیں جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.